آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مضامین قرآن ہم نے شروع کیے تھے، اور مضامین قرآن میں سب سے پہلے ہم نے عقائد پڑھے تھے، اور عقائد میں پھر ہمارے پاس دو قسم کے عقائد ہم نے پڑھے تھے، ایک ایجابی اور ایک سلبی۔ ایجابی کا مطلب یہ تھا کہ ان عقائد کو قبول کرنا ہے، ان کو ماننا ہے۔ سلبی جو عقائد ہم نے پڑھے تھے کہ ان چیزوں سے ہم نے خود کو بچانا ہے، ان عقائد سے، ان فرقوں سے، ان چیزوں سے، ان غلط نظریات سے ہم نے خود کو بچانا ہے۔ اور سلبی پہلو میں پھر ہم نے 4 قسم کے گروہوں سے، ایک بت پرست، ایک یہودی، عیسائی اور منافقین، ان لوگوں کے غلط نظریات اور غلط عقائد سے خود کو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان سے ہم نے خود کو بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس آ گئی احکام۔ تو احکام کے بارے میں پوری تفصیل ہم نے ڈیٹیل ذکر کی تھی کہ احکام کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے ہم احکام کو، وہ قرآن کریم کے جو آیات کریمہ ہیں ان میں کون کون سے احکام وہ نازل ہو گئے ہیں۔ تھرڈ اس میں ہمارے پاس قصص آ رہی تھی، قصص واقعات کو کہتے ہیں۔ تو 2 قسم کے واقعات قرآن کریم میں ذکر ہیں، ایک وہ واقعات ہے جو ماضی کے واقعات اس میں مذکور ہے، اور زیادہ تر اس میں جو واقعات ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر اگر ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، تو وہ واقعات وہ انبیاء کرام کے ہیں۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کے اور اقوام کے اور افراد کے واقعات بھی قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ واقعات 2 قسم کی تھی، ایک ماضی کی تھی اور ایک مستقبل کی۔ تو کچھ ماضی کے واقعات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، جو اقوام ذکر ہیں، جو اقوام گزرے ہیں۔ اور دوسری مستقبل کے واقعات تو قرآن کریم نے پیشن گوئی کے طور پر مستقبل کے واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اس قسم کے واقعات میں آپ کو میں نے بتایا تھا قیامت کی نشانیاں، قیامت کے احوال، حشر و نشر کا منظر، دوزخ کی ہولناکیاں اور جنت کی دل فریبیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ جو پریویس ہم نے پڑھا تھا مضامین قرآن، عقائد، احکام اور قصص۔ آج ہمارا چوتھا اور لاسٹ ٹاپک مضامین قرآن میں سے ہے، وہ ہے امثال۔ امثال مثالوں کو کہتے ہیں، مثال کی جمع ہے مثال، امثال۔ بعض چیز الفاظ ایسی ہوتی ہے عربی میں کہ ان کی یا اردو میں جمع ان کی خلافی عادت آتی ہے۔ اب مثال کی جمع اگر ہم آپ سے پوچھیں تو آپ کوئی یہ کہے گا کہ جی مثال کی جمع مثالیں آتی ہیں، حالانکہ مثال کی جگہ امثال آتی ہے۔ قرآن کریم میں جو امثال مذکور ہوئی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ امثال جو کسی بات کو سمجھانے کے لیے تمثیل کے طور پر کی گئی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنے مال کو، اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی حالت اس بیج کی سی ہے۔ حبہ کہتے ہیں بیج کو، تو ان کی حالت اس بیج کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 خوشے اگائے ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں۔ اب آپ لوگ دیکھیں، ایک جوار کی مثال لے لیں، ایک زمیندار کسان وہ جوار بوتا ہے کھیتوں میں، تو ایک بیج کو جب وہ بوتا ہے تو اس ایک بیج سے ایک تنا بنتا ہے جوار کا، جو کا۔ اب جوار کا جو پودا بنتا ہے، اس پودے میں ایک خوشہ، 2 خوشے، 3، 7 خوشے اس میں بنتے ہیں۔ ایک بیج کے بونے سے ایک پودا بن گیا، اور ایک ہی پودے میں 7 خوشے بن گئے، اور ہر خوشے میں 100 دانے موجود ہوتے ہیں۔ تو بیج ایک بویا تھا، لیکن اس کو ملے دانے کتنے؟ 100 دانے ملے۔ تو شاید بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا بدلہ آخرت میں 700 گنا، بلکہ بعض حالات میں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ رب العزت یہ مثال فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہیں جیسے کہ ایک بیج کو آپ بوتے ہیں، اور اس بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اس میں 7 خوشے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ تو ایک بیج سے آپ کو 100 دانے ملے، اٹس مین کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ خرچ کریں گے تو ایک نیکی سے آپ کو 700 گنا ثواب ملے گا، بلکہ بعض حالات میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ انسانی عقل اس کو ذرا بعید سمجھتی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ جی 7 گنا کیسے ملے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا کہ جس طرح زمین میں ڈالا ہوا ایک بیج
درخت پر 700 نئی بیج لے کر نمودار ہوتا ہے، اسی طرح دنیا میں خرچ کیا ہوا مال آخرت میں 700 گنا بڑھ کر انسان کو ملے گا۔ اس قسم کی تمثیلات بات کو پوری طرح واضح کرنے اور مؤثر بنانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ امثال کی دوسری قسم وہ ہے جسے اردو میں کہاوت کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہاوت اس کو کہتے ہیں۔ اس قسم کی امثال قرآن کریم میں دو طرح مذکور ہوئی ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو نزول قرآن کے بعد ہی کہاوت بنی، مطلب بعض وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم کی نزول کے بعد کہاوت بنی، گویا ان کا موجد ہی قرآن کریم ہے۔ مثلا اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو دیکھیے دو کہاوتیں ہو گئیں، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کچھ نہیں، یہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر تم معاف کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر تم معاف کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کہاوتوں کی دوسری قسم وہ ہے جس میں صراحتاً کوئی کہاوت مذکور تو نہیں مگر آیت کے مفہوم سے نکلتی ہے۔ اگر ہم آیت پر غور کریں، آیت کے مفہوم پر غور کریں تو اس سے کوئی کہاوت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یا ان کی طرف گویا یا تو وہ عوامی ضرب الامثال کا سرچشمہ ہے جو عوام استعمال کرتے ہیں، یا ان کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اس کی قرآن کریم میں بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلا ایک عربی مشہور کہاوت ہے، عربی میں بولتے ہیں کہ لیس الخبر کالاعیان، لیس الخبر کالاعیان، شمبدہ کے بود مانندیدہ، یہ ایک فارسی کہاوت ہے۔ یہ قرآن کریم کی مندرجہ آیت میں موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ مجھے دکھلائیے کہ آپ مردے کو زندہ کس طرح کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے نبی اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا اے اللہ مجھے دکھلائیے کہ مردے کو کس طرح زندہ کیا جاتا ہے۔ اس پر باری تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ اس پر قادر ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں، میں تو ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں نے یہ درخواست اس لیے کی ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، ولیکن لیطمئن قلبی، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور مشہور مثل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک میں بھی ہے لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، کہ مسلمان کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو جب ایک دفعہ کوئی تکلیف پہنچے، کسی جگہ سے ضرر پہنچے تو دوبارہ وہ احتیاط کرتا ہے، اس جگہ کی طرف نہیں جاتا، یا کسی شخص کی طرف سے ایک بندے کو، مسلمان مومن کو کوئی دکھ درد پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو آئندہ وہ احتیاط کرتا ہے۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو پکڑا تھا، تو یہودی شاعر تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، صحابہ کرام نے اس کو پکڑا، قید کیا۔ تو جب اس کو پکڑ لیا گیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے اس بار معاف کر دیں اور آئندہ میں پھر اس طرح نہیں کروں گا، اور مطلب اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بہت باتیں کی کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا اور آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ تو معافیا مانگنے لگا اور کہا کہ آئندہ میں اگر مجھے چھوڑ دے تو میں اسی طرح کچھ نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد دوبارہ وہ پھر لگا رہا، پھر وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ تو جب دوبارہ قید ہو کر آئے تو پھر کہا کہ مجھے اس بار چھوڑ دے، میں پھر نہیں کروں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، مطلب ایک سوراخ سے جب ایک بندے کو مار دے، سام ڈس لے تو وہ احتیاط کرتا ہے، اسی سوراخ کی طرف دوبارہ نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان مومن کو جب ایک جگہ سے تکلیف پہنچی تو وہ دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جاتا اور وہاں سے پھر خود کو بچاتا رہتا ہے۔ تو یہ سورہ یوسف کی آیت میں موجود ہے۔ اب یہاں پر
یہ جو بات ہو گئی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں شریک بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بیچ دیجئے، تو انہوں نے فرمایا حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں ایسا ہی امانت دار سمجھوں جیسا کہ اس کے بارے میں بھائی کے بارے میں سمجھا تھا. مطلب اس کے بھائی یوسف کو بھی میں نے آپ لوگوں کو حوالے کیا تھا، تو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تو میں دوبارہ آپ کو اس میں آپ لوگوں کو میں امانت دار نہیں بنا سکتا. تو یہ آپ لوگوں کی مضامین قرآن کا اختتام ہو گیا. علوم القرآن کا جو اہم ٹاپک تھا مضامین قرآن، سب سے پہلے ہم نے عقائد پڑھے، عقائد میں ہم نے ایجابی اور سلبی پہلو پڑھے، پھر اس کے بعد ہم نے احکام پڑھے، پھر اس کے بعد قصص، اور آج ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا مضامین قرآن کا، وہ تھا امثال. ہم نے امثال کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے پڑھی.